شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قبر سے اٹھنے کے بعد کے حالات، جن میں شامل ہیں اعمال کا تولہ جانا، حوض کوثر، شفاعت، پل صراط، اعراف، جنت و جہنم اور اللہ کا دیدار۔ اعمال کا تولہ جانا، قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اس کا پورا اجر دینے کے لیے ان کے اعمال ناموں کا وزن کریں گے، جس کے لیے میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، جس کے دائیں پلڑے میں نیک اعمال اور بائیں پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہ لوگ نجات والے ہوں گے، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نیکوکار بہت خوشی کی وجہ سے سب کو اپنا اعمال نامہ دکھائیں گے اور بدکار حسرت اور افسوس کرتے ہوئے پھریں گے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اس دن وزن اعمال حق ہے، پس جن کا دایاں یعنی دایاں پلڑا بھاری نکلا تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن کا بایاں پلڑا بھاری نکلا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے حوض کوثر۔ قیامت کے دن ہر پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو اپنے حوض سے پانی پلائے گا، اور ہر نبی کی امت کی الگ الگ علامت ہوگی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے حوضوں سے بڑا ہے، اور آپ کے امتیوں کی علامت اس وقت یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو نہایت روشن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی درازی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو ایک بار اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتد لوگوں یعنی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنے والوں کو اپنے حوض سے دور ہٹائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس روز ہمیں پہچانیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم لوگوں کی ایک الگ نشانی ہوگی، اور وہ یہ کہ تمہارے اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کے بقدر جلدی یا دیر سے پانی پلایا جائے گا۔ چنانچہ بعضوں کو قبر سے اٹھتے ہی پانی ملے گا، بعضوں کو حساب کے بعد، بعض کو پل صراط پر گزرنے کے بعد، اور بعض گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نجات ملنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ملے گا۔ نمبر 3 پر آتا ہے شفاعت۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے شفاعت اس وقت ہوگی کہ جب لوگ میدان حشر کی شدت اور وحشت سے تنگ آ کر حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے آپ کے پاس سفارش کروانے کے لیے آئیں گے، اور آپ کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس پہلی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ مقام محمود سے ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کریں گے۔ جب آپ کی شفاعت قبول ہوگی تو ہر انس و جن کے ہاتھوں میں اس کا اعمال نامہ اڑ کر پہنچ جائے گا۔ نیکوکاروں کو داہنے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اپنا اعمال نامہ پڑھنے کا حکم ہوگا، اور حقیقی معنوں میں حساب اس کے بعد ہوگا۔ بس تفصیلی حساب کے وقت ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ مقرر ہوں گے، جو کہ انبیاء کرام، کرامن کاتبین اور انسان کے خود اپنے جسم کے اعضاء ہوں گے۔ جو عمل زمین کے جس جگہ پر کیا ہو وہ بھی گواہی دے گی، چونکہ یہ سارے گواہ پوری طرح سچی بات کہیں گے، اس لیے انسان کو ان کے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس طریقے سے ہر انسان پر اللہ کی طرف سے حجت تام ہو جائے گی، اور بوقت حساب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ بغیر کسی پردے اور ترجمان کے کلام فرمائیں گے، اور کفار کے ساتھ اولن تو بولیں گے ہی نہیں، اور اگر بولیں گے تو پردے کے پیچھے نہایت غیظ و غضب کے ساتھ کلام فرمائیں گے۔
دوسری شفاعت بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کے لیے ہوگی، اور اس کی بنا پر اس امت کی ایک جم غفیر کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسری شفاعت اس وقت ہوگی جب بعض گناہ گار مسلمانوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ ابھی جہنم میں نہیں ڈالے گئے ہوں گے۔ چوتھی شفاعت ان گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگی جن کو گناہوں کے سبب جہنم میں پھینک دیا گیا ہو۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے حق میں ہوگی تاکہ ان کے درجات کو اونچا کیا جائے۔ انبیاء کے علاوہ علماء اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے: انبیاء علیہم السلام، علماء اور شہداء۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ بعض لوگوں کی شفاعت قرآن کرے گا اور بعض عام مومنین کو بھی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بعض لوگ ایک بڑی جماعت کی سفارش کریں گے، بعض ایک قبیلے کی، بعض 40 آدمیوں کی، اور بعض ایک شخص کی سفارش کریں گے۔ جب یہ سب سفارشات یعنی کہ شفاعت سے فارغ ہو جائیں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے گناہ گاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو شخص حالت کفر میں نہ مرا ہوا اس کے لیے شفاعت کا امکان ہے، چاہے مرتکب کبیرہ کیوں نہ ہو۔ قرآن کی جن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کرے گا، ان آیات سے یا تو مراد وہ شفاعت ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو، یا پھر وہ شفاعت مراد ہے جو کسی کافر یا مشرک کے لیے ہو، کیونکہ اس کے حق میں شفاعت بالاتفاق فائدہ مند نہیں۔ اس کے بعد ہے پل صراط۔ میدان حشر کے ارد گرد دوزخ ہوگی، اور جنت میں جانے کے لیے دوزخ پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور سب کو اس پل پر جانے کا حکم ہوگا۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ پیغمبروں میں سب سے پہلے ہمارے پیغمبر اپنی امت کے ساتھ اس پل کو عبور کریں گے۔ جہنم میں سادان نامی درخت کے کانٹوں کی مانند کنڈے ہوں گے، وہ کنڈے نکل کر پل صراط پر سے لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر پکڑ لیں گے۔ بس بعض تو پکڑ کر نیچے گرا دیے جائیں گے اور بعض کا گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے اور بچ کر نکل جائیں گے۔ اس پل پر لوگوں کی تیز رفتاری اپنے اعمال کے بقدر ہوگی، چنانچہ مخلص مومن آنکھ کی چپک میں نکل جائیں گے، بعض بجلی کی مانند نکل جائیں گے، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں اور بعض تیز گھوڑوں کی مانند، اور بعض تیز اونٹوں کی طرح چلیں گے۔ پل صراط پر ایمان کی روشنی کے علاوہ اور کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ یہ پل دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی مجسم شکل ہے، لہٰذا جو دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ اس پر سہولت سے گزر جائے گا، اور جس کا قدم یہاں پر سیدھے راستے سے پھسل گیا وہاں سے بھی پھسل جائے گا۔ ہر پیغمبر نے اپنے امت کو پل صراط سے متعلق خبر دی ہے اور اس کو ایسا صاف بیان کیا ہے کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ پل صراط کا ثبوت قرآن کی ظاہری عبارت سے اگرچہ نہیں ہے، لیکن اتنی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو علم یقینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہے اعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کا نام اعراف ہے۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ بعض علماء کے نزدیک وہ موحد لوگ بھی اعراف پر ہوں گے جن کے پاس کوئی اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا، لیکن وہ موت تک توحید کے عقیدے پر قائم رہے۔ ایسے ہی کفار کی وہ نابالغ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر چکے ہوں گے۔ اس مقام پر نہ تو جنت کی طرح راحت ہوگی اور نہ ہی دوزخ کی طرح مصیبت۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور ان سے باری باری باتیں کریں گے۔ اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی خواہش کریں گے اور دوزخیوں کو دیکھ کر جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اس مقام پر ان کا رہنا دائمی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے فضل پر نظر لگائے ہوں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیں گے۔ چنانچہ اس بارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ،
نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ اس کے بعد ہے جنت اور دوزخ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں نیکوکاروں کو ثواب اور عیش و آرام پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی جگہ جنت، اور بدکاروں کو ان کے بد اعمال کی سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کو پہلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور دونوں فی الحال موجود ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ آیات ہیں: اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی: اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت اور جہنم دائمی ہوں گے، کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ جو شخص ایک دفعہ جنت میں گیا وہ پھر کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جو گنہگار مسلمان جہنم میں بھیجا گیا وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر بالآخر نکل جائے گا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نجات پا لے گا۔ جنت اور جہنم میں سے ہر ایک کے درجات ہیں، جن میں ہر انسان اپنی نیکی اور بدی کے مطابق داخل ہوگا۔ جب حساب و کتاب کے بعد نیکوکار جنت میں اور بدکار جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کے دل میں موت کا ڈر رہے گا اور جہنمیوں کے دل میں موت کی آرزو ہوگی۔ تو ایسے میں اللہ کے حکم سے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، جس پر جنتی خوشی خوشی لوٹیں گے اور جہنمی افسوس اور واویلا کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اپنے درجات میں گرا دیے جائیں گے۔ بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کافر تو ایک محض مدت زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، بس اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کافر کا یہ عزم اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں دنیا میں ہمیشہ رہوں تو تب بھی اپنے برے عقیدے اور عمل کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: اور اگر یہ جہنم میں داخل ہونے والے لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پس آخرت میں کافر کو جہنم کی جو دائمی سزا ملے گی وہ اس کے دائمی کفر کے اعتقاد کی وجہ سے ملے گی۔ جنت میں اللہ کا دیدار۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں مومنین بیداری کی حالت میں ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ، لیکن اس کی پوری کیفیت اسی وقت معلوم ہوگی۔ یہ دیدار مردوں اور عورتوں سب کو ہوگا، البتہ ہر جنتی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے دیدار کرے گا۔ چنانچہ بعض جنتی سال میں صرف ایک مرتبہ اللہ کو دیکھیں گے، بعض مہینے اور ہفتے میں ایک بار، بعض ہر دن، اور بعض اونچے مرتبے والے جنتی ہر وقت ذات باری تعالیٰ کا دیدار میں مشہور ہوں گے۔ قرآنی آیات اور متواتر احادیث سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم اپنے رب کو اس طرح صاف دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھتے ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے آگے بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔